ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ جنت اور دوزخ کہاں ہے؟ جنت کی چوڑائی کتنی ہے؟ سورہ آل عمران کی 133 نمبر آیت کے ضمن میں جانتے ہیں۔ ارشاد باری ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تیزی سے بڑھو۔ سارعو کا مطلب ہے تیزی سے بڑھو، جلدی کرو، دوڑو۔ اِلی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کے بخشش کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف، ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسماں کو گھیرے ہوئے ہے، اعدت للمتقین، اور جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ سورہ آل عمران کی 133 نمبر آیت میں جنت کا ذکر ہے، مغفرت کا ذکر ہے، اور کہا کہ یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سوچئے، مغفرت کا تعلق تو گناہوں کی بخشش کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بشارت گناہگاروں کو بھی ہے کہ جو تائب ہو جاتے ہیں، جس وقت توبہ صدق کے دل سے ہوتی ہے تو اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے اور ان کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین سے معافی کے اسباب کیا ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی بخشش کا سبب ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خلوص اور اخلاص مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مغفرت کا سبب بھی اسلام ہے، اور ابو عالیہ کہتے ہیں کہ ہجرت کرنا اسلام کی خاطر یہ اللہ کی بخشش کا سبب ہے، اور دیہات جہاد کا ذکر کرتے ہیں۔ سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تکبیرہ اولیٰ میں شامل ہونا یہ مغفرت کا سبب ہے۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں اطاعت کرنا یہ مغفرت کا سبب ہے۔ حضرت عثمان کا ایک دوسرا قول، وہ کہتے ہیں پنجگانہ نمازوں کی پابندی کرنا یہ مغفرت کا سبب ہے۔ حضرت اسم کہتے ہیں کہ سود سے بچنا یہ مغفرت کا سبب ہے، اور تفسیر تبصرہ مفسر قرآن علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ احکام رسالت کی خوشبوؤں کے ساتھ چلنا یہ مغفرت کا سبب ہے۔ اب کہا کہ جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، جس کی چوڑائی زمین و آسماں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہرقل نے ایک خط اپنے قاصد کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو لکھا، اس میں یہ سوال تھا کہ آپ جس جنت کی طرف بلاتے ہیں اس کی چوڑائی زمین و آسماں کو گھیرے ہوئے ہے، تو پھر ارشاد فرمائیں کہ دوزخ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دن طلوع ہوتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیا، اور مسلم کی حدیث ہے کہ یہ جو کہا نا کہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسماں کو گھیرے ہوئے ہے اس کی طرف جلدی سے بڑھو، سارعو، سرعت کرو، دوڑو، جلدی کرو۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ نیک اعمال میں جلدی کرو ایسے فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح یکے بعد دیگرے رونما ہوں گے۔ اس طرح کہ صبح ایک آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر۔ وہ اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض بیچ دے گا۔ تو ایسے ماحول میں فرمایا کہ مغفرت کی طرف جنت جلدی سے بڑھو۔ اور صحیح ابن حبان اور مستدرک للحاکم کے حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی چوڑائی زمین و آسماں کو گھیرے ہوئے ہے یا زمین و آسماں کے برابر ہے،
تو آگ کہاں ہے، یعنی دوزخ کہاں رکھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ رات تھی، رات گزر گئی، اور اب دن ہے، رات کہاں چلی گئی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے، تو وہ جو چاہتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مغفرت کی طرف جلدی بڑھو، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسماں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ضیاء الامت نے علماء لغت کے حوالے سے لکھا کہ جنت کی یہ جو آسماں اور زمین کو گھیرے ہوئے کا ذکر ہوا، یہ دراصل ایک اس کی وسعت کو بیان کیا کہ جتنا تم سوچ سکتے ہو اس سے بھی بڑی جنت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تقوی کی دولت نصیب فرمائے اور جلد ان اسباب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو مغفرت والے ہیں۔ ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।